بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خدائے پاک کی لعنت ہے بدعتی کے لیے، یہ اپنے سر کو جھکاتا ہے آدمی کے لیے. خدائے پاک کی لعنت ہے بدعتی کے لیے، یہ اپنے سر کو جھکاتا ہے آدمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم بھائیو، ساری تعریفیں اور برائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا. سب سے بڑی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی وہ اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور افضل الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں بنا کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا سہرا ہمارے سر باندھا. محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیل کر کے پہنچایا. غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت کفار و مشرکین ان کے پیٹھ کے اوپر اوجھڑیاں لا کر کے ڈال دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سر کو نہ اٹھا سکتے تھے. آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے گلیوں کے اندر چلتے تو لوگ اس کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے. مکہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے. آپ غور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے شیب ابی طالب کے اندر محصور کیا، بول چال، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، خرید و فروخت، ہر چیز ناطہ تک بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو نہیں چھوڑے، یہ دین لوگوں تک پہنچاتے رہے.
یہی نہیں، آپ غور کریں کہ جب مکہ سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت طائف والوں کو دی تو طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایذائیں پہنچائی، تکلیف پہنچایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکلیفیں جھیلتے ہوئے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہم تک پہنچایا۔ محترم بھائیوں، غور کریں، سن 9 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کے اندر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا انی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے مناسک کو سیکھ لو، حج کے ارکان کو سیکھ لو۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے شاید کہ میں تمہیں آئندہ سال نہ دیکھ سکوں۔ محترم بھائیوں، اس جملے کے اندر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم یہ بخوبی جان جائیں گے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ شاید میں تمہیں آئندہ سال نہ دیکھ سکوں۔ محترم بھائیوں، غور کریں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ محترم بھائیو، غور کریں، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام یہ مکمل ہو چکا ہے، یہ دین کامل دین ہے، یہ دین جامع دین ہے۔ محترم بھائیو، اس دین کے اندر کسی قسم کا نقص اور کوئی کمی باقی نہیں رہا۔ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول، قواعد اور ضوابط بنا کر کے بتا دیا کہ اب ہمیں دوسرے طریقوں کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبیانا لکل شیء کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے ہمارے طرف بھیج کر کے بتلا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہیں، اب ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسول جتنے بھی آئے سب کو بشر میں سے بنایا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کے سب انسان تھے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول انسان نہیں تھے، نوری تھے، تو پھر یہ جان لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بشر نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے نمونہ نہ ہوتے، وہ اپنے امتیوں کے لیے نمونہ نہ ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس بیوی ہیں، بچے ہیں، غرض کے جو ایک انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر وہ نوری ہوتے
تو وہ یہ کہتے کہ دیکھو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دیکھو تجارت کر رہے ہو، تجارت ایمان اور امانت دار اور دیانت کے ساتھ کرو، اس کے اندر جھوٹ نہ بولو، کمی اور زیادتی نہ کرو. تو ہم لوگ کیا کہتے؟ ہم لوگ یہ کہتے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کو اپنے اولاد کی شادی کی فکر نہیں کرنی پڑتی ہے، آپ کیا جانیں کہ تجارت کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بشر بنا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی خوشی آتی ہے، ان کے ساتھ بھی غمی کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہے، ان کے پاس بھی اولاد ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بیوی اور بچے بھی ہیں. جس طریقے سے تمہارے پاس دوست و احباب ہے، ان کے پاس بھی دوست و احباب تھے، جس طریقے سے تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے پاس بھی رشتہ دار تھے. اب گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں میں سے بنا کر کے یہ بتا دیا کہ ان اپنے امتیوں کے لیے وہ آئیڈیل ہے، اپنے امتیوں کے لیے وہ نمونہ ہے. دیکھو جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. محترم بھائیو، غور کریں. اب آئیں ہم دیکھیں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ احادیث اور سیر کی کتابوں کے اندر لہجہ لہجہ محفوظ ہے، اور اگر ہم ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان پہ غور کریں تو ہمیں بخوبی اور بآسانی یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے، ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے، ہمارے لیے اسوہ بنا کر کے بھیجا. محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خوشی کا موقع آتا تھا، غمی کا موقع آتا تھا. وہ بھی کسی کے سسر تھے، وہ بھی کسی کے داماد تھے، ان کے پاس بھی خاندان تھا، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. غرض کے ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ کامل بنا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی بتا دیے. کہا کہ دیکھو قبلہ کے طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے قضاء حاجت نہ کرنا، قبلہ کی طرف تم تھوکنا نہیں، اور جس طرف سے ہوا آ رہی ہے ادھر تم پیشاب نہ کرنا. محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیا، اور اس کے بعد ہمارے لیے وہی آئیڈیل اور نمونہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرمودات ہم تک ہو بہو پہنچا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی بھی دی. اب اگر کوئی شخص دین کے اندر اس کام کو کرتا ہے نیکی اور ثواب سمجھ کر کے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام خلفائے راشدین نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام خلفائے اربعہ نے نہیں کیا، اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں، وہ نیکی کا کام سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے گا، دین کا کام سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم جان لیں کہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ گویا دین کے اندر نقص ہے. دین کے اندر نقص ہے، صرف نقص ہی نہیں، اس سے بہت زیادہ مسائل نکلتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں لوگوں تک خیانت کی. نعوذ باللہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولا. آئیے ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص دین کے اندر کوئی نیا کام کرتا ہے، دین سمجھ کر کے کرتا ہے، اس کام کو کرتا ہے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام عشرہ مبشرہ نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نہیں کیا، اور اس کام کو وہ کرتا ہے، وہ کام یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ثواب دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا.
محترم بھائیوں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور آج وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دین مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اس کے اندر ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو جانتے تھے اس وجہ سے اس کو نہیں پہنچایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. محترم بھائیو غور کریں کہ وہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. نعوذ باللہ من ذالک. محترم بھائیو یہیں تک بس نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت کو کس نے نازل فرمایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جو دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں یا دین کے اندر نیا کام کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا. کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہوا. گویا کہ جھوٹ کس کے اوپر باندھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. محترم بھائیو یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے صحابہ کرام اس میں حاضر تھے سبوں کو گواہ بنا کر کے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ سبوں نے کہا تھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہو بہو کما حق ہو ہم تک پہنچا دیا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے احکام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا. اب غور کریں کہ اس بات کو بھی وہ شخص جھٹلا رہا ہے جو دین کے اندر نئی چیز پیدا کرتا ہے، جو دین کے اندر نئے کام کو کرتا ہے. محترم بھائیو دین کے اندر نئی بات اگر کوئی شخص دین سمجھ کر کے کرتا ہے تو وہ عمل قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عمل اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، جب تک اس کے اندر اتباع رسول نہ ہو، جب تک اس عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو. محترم بھائی غور کریں، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی یہ ہو، اس کے اندر ان دو چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئی، پہلا اتباع اور دوسرا اخلاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کی ہے ویسے ہی ہمیں وہ عبادت کرنا ہے. اور دوسری چیز اخلاص، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئی تو پھر ہماری وہ عبادت قابل قبول ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گیا تو پھر ہماری وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں قیامت کے دن ہماری وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. محترم بھائیو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اتباع نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں تو پھر ہم دنیا کے اندر بھی خواب و خاسر رہیں گے، دنیا کے اندر بھی گھاٹے کے اندر رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے کے اندر رہیں گے. محترم بھائیو جو شخص بدعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق نہیں عطا فرماتا. وہ جتنے بھی گناہ کرتا ہے انسان، وہ یہ جانتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. مثلا اگر وہ زنا کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ زنا کرنا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی اسے ڈر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرتا ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ چوری کرنا یہ گناہ ہے
اور پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی اگر کوئی شخص قاتل ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ قتل کرنا یہ گناہ ہے، اور کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 99 قتل والا، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوا اور اس نے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ محترم بھائیو، لیکن بدعتی جو ہے وہ یہ کام بدعت کو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، دین سمجھ کر کے کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں اجر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعت حتی یدع بدعتہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ دے۔ محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی بڑی چیز فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی اچھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر بدعتی وہ توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو نیک کام سمجھ کر کے کر رہا ہے، اچھا کام سمجھ کر کے کر رہا ہے، اور اگر آپ اس پر اس کو ٹوکیں تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر آپ اس کو کہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص یہ کہے گا کہ یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو صحیح کام ہے، اور اس پر تم ہمیں روک رہے ہو، اس پر تم ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا۔ درود پڑھنا یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ غور کریں یہ کتنی اچھی بات ہے درود پڑھنا، اور ہم سب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہیے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیل کر کے پہنچایا ہے، اور ان کا حق تو اتنا کم سے کم بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں۔ محترم بھائیوں، لیکن غور کریں کہ جس طریقے سے ہم درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کیا ہے؟ آپ غور کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 10 سال تک آذان دیتے رہے۔ کیا 10 سال کے اندر کبھی انہوں نے آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا؟ کیا آذان کے بعد کبھی صلاۃ و سلام پڑھا؟ کیونکہ ہمارے لیے صحابہ کرام بھی اسوہ ہیں۔ اور غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب زمین پر تھے تو ان کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی تھی۔ محترم بھائیو، انہوں نے کبھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے رہے لیکن کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔ اب اگر کوئی شخص صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر آپ اس کو روکیں، اگر آپ اس کو منع کریں تو وہ کہے گا کہ یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ ہمیں درود و سلام نہیں پڑھنے دیتا، یہ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ محترم بھائیو، دیکھیں کس طریقے سے، اور یہی نہیں کتنے برے برے القاب سے آپ کو نوازیں گے۔ کیوں؟ اس لیے، اور دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں درود نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ محترم بھائیو، اسے کوئی درود پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، اسے
کوئی درود پڑھنے سے نہیں روکتا، کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے سے نہیں روکتا، کوئی کلمہ پڑھنے سے نہیں روکتا، روکتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ دیکھو یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اس طریقے سے کرنا، اس حیت سے کرنا۔ محترم بھائیو، اور وہ شخص وہ طریقہ، وہ حیت نیا ایجاد کر لیتا ہے اپنی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے یا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کوئی بھی ایسی چیز ہم لوگوں کے لیے نہیں چھوڑا کہ ہم اس کو پورا کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ سارے کام کیے، اور اب ہمیں ان کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے سلف صالحین دین کے اوپر چلے، ہمیں بھی ویسے ہی چلنا ہے۔ محترم بھائیو، غور کریں کہ کیا سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام صلاۃ و سلام اذان سے پہلے یا اذان کے بعد پڑھتے تھے؟ یہی نہیں، آپ غور کریں کہ نماز پڑھنا یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص عیدگاہ میں آیا اور عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ غور کریں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اے امیر المومنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھنے پر عذاب تو نہیں دے گا، لیکن جو کام تم کر رہے ہو، جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، اس وقت وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور نہ صحابہ کرام کو اس کام پر ابھارا۔ محترم بھائیو، اور وہ کام تم کر رہے ہو۔ دیکھیں کہ کس طریقے سے نماز پڑھنا یہ کتنی اچھی چیز ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پہ پڑھا ہے، جس وقت پڑھا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اور جس وقت سے منع کیا ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اوقات ممنوعہ میں سے ہے، اس وقت تم نماز نہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز پر عذاب دے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز پر تمہیں عذاب تو نہیں دے گا، لیکن سنت کے خلاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف اگر ہم کام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر ہم کام کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عذاب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس کے بعد ہوگی۔ اور اگر ہم سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو پھر ہمارا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ محترم بھائیو، یہی نہیں بلکہ آپ غور کریں، مجاہد رحمہ اللہ، ان کے استاذ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اخیر عمر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، اور میں اسے مسجد لے کر کے جایا اور آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر داخل ہوا تو آذان ہوئی تھی، آذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہیں۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سنتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ کیا اس آذان کے بعد بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ؟ یعنی یہ آذان جو ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے ہی کے لیے دیا جاتا ہے، اور تم دین کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہو۔ وہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ تم میرا ہاتھ پکڑو اور اس مسجد سے نکلو، کیونکہ یہ لوگ سب بدعتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو وہ کام کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں تھا، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں تھا، تابعین سے ثابت نہیں تھا، عشرہ مبشرہ سے ثابت نہیں تھا۔ لہٰذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ دیکھو یہ بدعتی ہے اور ایک نیا کام یہ شروع کر رہا ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسجد سے نکل گئے اور اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ محترم بھائیو غور کریں کہ یہ چیز، اور آج دیکھیں ایسے ہی کوفہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر گٹھلی کے اوپر، کنکری کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح، تحلیل، تحمید وہ کر رہے تھے گٹھلیوں کے اوپر اجتماعی شکل میں۔ یہ شکل دیکھیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچتی ہے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تسبیح بیان کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی تک صحابہ کرام کے کپڑے جو ہیں وہ پرانے نہیں ہوئے ہیں، ان کے برتنیں جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں، صحابہ کرام تمہارے درمیان وافر مقدار میں موجود ہیں اور تم نے دین کے اندر بدعت کرنا شروع کر دیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے ان سارے کو مسجد سے نکال دیا۔ محترم بھائیو غور کریں، ہمارے یہاں اور اس میں، ہمارے یہاں اگر مسجد کے اندر بلند آواز سے آپ تسبیح، تحلیل، تحمید نہیں کریں گے تو لوگ مسجد سے آپ کو نکال دیں گے۔ وہاں پر بلند آواز سے تسبیح و تحلیل کیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد سے نکال دیا، یعنی گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ محترم بھائیو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا، یہ سب کے سب آپ اگر دیکھیں گے تو لگے گا کہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے اور یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن اگر غور کریں گے اس کے اندر تو یہ آپ پائیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے، لہذا یہ سب کے سب بدعت، اور یہ سب کے سب ایسے کام ہیں جس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ یہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے باز رکھنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ یہ کام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کو ویسے ہی نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ہمیں جتنا خبر ہو اتنا ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس دین کو کتنی تکلیفیں جھیل کر کے لوگوں تک پہنچائے، ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے، چاہے ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا پڑے۔ محترم بھائیو، بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں جس کو میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز کہ بدعت کیوں واقع ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دینی احکام سے لا علمی، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، وہ دینی مجالس کے اندر دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور اس چیز سے اس کی دوری یہ سبب ہے بدعت کے اندر واقع ہونے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی وہ پیروی کرتے ہیں، اس کا دل جو چاہتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اس کا دل جو چاہتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، لہذا یہ چیز ہمیں بدعت کے اندر لے جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا،
آپ دیکھیں کہ اگر ان سے آپ کہیں کہ یہ بدعت ہے، کہیں کہ فلاں مولانا ایسا کہتے ہیں، وہ بڑے مولانا ہیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے یہاں، آپ اس کی بات کا رد کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ قال اللہ اور قال رسول یہ چیز ہمیں بتا رہا ہے تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن عصبیت اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے عالم کی بات کو ہی مانیں گے، چاہے اللہ اس کے رسول کے خلاف ہی وہ کیوں نہ بولیں۔ تو یہی عصبیت ہوتی ہے محترم بھائیوں۔ اور چوتھی چیز، کفار کے مشابہت اختیار کرنا۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چیز کفار کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز، اس کے نقصانات یہ ہیں کہ سب سے پہلا نقصان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ بدعتی اگر ہے تو جو کام وہ بدعت والا کر رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعت، جو بدعتی ہے وہ دین اسلام کو ناقص دین سمجھتا ہے، کامل دین نہیں سمجھتا، لہذا یہ چیز بھی نقص آتا ہے۔ اور یہ تیسری چیز یہ ہے کہ بدعتی آدمی شیطان کا دوست اور رحمان کا دشمن ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن اور شیطان کا دوست وہ بن جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بدعت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سے گناہوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض گناہ ہے بدعت یہ۔ اس کے بعد بدعتی آدمی سے توبہ کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی کم ہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو بدعت سے توبہ کر کے وہ راہ حق پہ آئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے پھر وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ عام طور سے وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اگر وہ صحیح دین کو سنیں تو پھر اس سے وہ توبہ کر لیں گے، لیکن وہ ہماری باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتے۔ بدعتی میں شیطان جلدی داخل ہو جاتا ہے کیونکہ عام طور سے توہم پرستی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز، بدعت اس کے اندر نہ بدعت حسنہ ہوتا ہے نہ بدعت سیئہ۔ بدعت بدعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی اس کے اوپر یہ حکم لگ چکا ہے کہ بدعت بدعت حسنہ نہیں ہے بلکہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، جو بھی بدعت ہو۔ اس کے بعد بدعتی اتباع رسول کو چھوڑ کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ بدعتی کے دل سے ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا، ایمان کی چاشنی کو پائے گا، لیکن اگر وہ بدعت کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی مٹھاس کو اس کے دلوں سے اٹھا لیتا ہے۔ محترم بھائیوں، اور یہی نہیں، آپ غور کریں حوض کوثر پر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور فرشتے جو ہوں گے وہ کچھ لوگوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانے دیں گے، روکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، پانی پینے دو۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے۔ یہ دین اسلام کے اندر کون کون سی بدعتیں ایجاد کر دیا تھا۔ آپ کے بعد یہ دین اسلام کو مسخ کر دیا تھا، دین اسلام کو اسلام سے پھیر دیا تھا، اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ سحقن سحقن، وہ اسے دور بھگائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی پائے گا۔ محترم بھائیو، دیکھیں کہ کتنا وہ بد نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور وہ شخص اس نعمت سے محروم رہ جائے گا۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔